الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 21واں درس ہے۔ مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا، امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جہری نماز کی حالت میں مثلاً فجر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں کیا مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے؟ خاص طور پر جب کچھ ائمہ یعنی امام سورہ فاتحہ ختم کرتے ہی فوراً دوسری سورہ شروع کر دیتے ہیں، جس سے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ دونوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اس اختلاف پر ہے کہ کیا مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ مقتدی پر مطلقاً کوئی قرات نہیں، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت۔ یہ پہلا قول ہے کہ مقتدی پر کچھ نہیں پڑھنا ہے، وہ صرف امام کے پیچھے قرات سنے گا، باقی جو چیزیں پڑھنی ہے وہ پڑھے گا، لیکن سورہ فاتحہ اور کچھ اور پڑھنا نہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول، کچھ علماء کے نزدیک مقتدی پر لازم ہے کہ وہ سری اور جہری دونوں نماز یعنی پانچوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، البتہ مسبوق یعنی جو رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ ملا ہو اس کے حق میں سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، جیسے کہ کل بھی بات آئی تھی، کہ سب پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہی دوسرا قول ظاہری مفہوم کے زیادہ قریب ہے، یعنی احادیث سے جو مفہوم نکل کر آتا ہے اس سے زیادہ قریب یہی دوسرا قول ہے، دوسری بات، یعنی سب پر سورہ فاتحہ لازم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام، مقتدی اور اکیلے نماز پڑھنے والے سب پر واجب ہے، اور مقتدیوں کے لیے بھی سری اور جہری دونوں نمازوں میں واجب ہے، سوائے اس مسبوق کے جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو یا ایسی حالت میں شامل ہو کہ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اس صورت میں اس سے سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے۔ رکوع مل گیا تو وہ رکعت ہو جاتی ہے، باقی اگر رکوع نہیں ملتا ہے، سورہ فاتحہ بھی چلی گئی تو وہ رکعت نہیں مانی جائے گی، اسے پڑھے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں ہم دیکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے صحیح ترین بات یہی ہے کہ امام کے ساتھ اگر آپ شریک ہوئے ہو تو شروع سے لے کے آخر تک امام کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جیسے جیسے تلاوت کرتا جائے گا امام، اس کے ساتھ ساتھ آپ مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی سورہ فاتحہ ایک آیت، دو آیت، تین آیت چھوٹ جاتی ہے تو بھی آپ جو ہے اس کو مکمل کر کے پڑھیں گے، اس کو آپ کیا کر کے مکمل کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچا اور آپ آئے تو آپ بسم اللہ کر کے اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یعنی گویا قرات کے ساتھ قرات کرنا ہے، کیونکہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میرے ساتھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک آیت کی تلاوت ہی ساتھ میں آپ بھی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اسی بنا پر اگر آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو جو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد دوسری سورت شروع کر دیتا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے امام اسی وقت قرات کر رہا ہو، اس میں کچھ مشقت ضرور پیش آ سکتی ہے، یعنی یہ ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے جو سورہ فاتحہ امام کے ساتھ نہیں پا رہا اور امام کوئی اور سورت فوراً شروع کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھنا ہے، لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ کو پھر دعائے ثنا وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ دیا، نماز میں داخل ہو گئے اور فوراً آپ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ
امام جب کوئی اور صورت پڑھ رہا ہو تو اس میں کچھ مشقت آپ کو ضرور آ سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، امام کی قرات کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہوگی اور آپ اپنی صورت پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ مشقت والی بات ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ مشقت والی بات ہے، آپ ہو سکتا ہے پڑھ بھی نہ پا رہے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور امام بھی پڑھ رہا ہوگا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ صبر کرے اور برداشت کام لے، اور جتنا ممکن ہو سکے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت جلدی سے ختم کر لیں تاکہ امام کی جو قرات ہے وہ فوراً آپ سن سکیں، کیونکہ سننا بھی واجب ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو صحیح ترین بات یہ ہے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ امام جب تلاوت کرتا ہے اور آخری کے لفظ کو جب وہ کھینچ کر پڑھتا ہے، آخری کے لفظ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اگر وہ مد کرتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو کچھ علماء نے یہ کہا کہ وہ جب کھینچتا ہے، مد کرتا ہے، تو آپ اس میں اپنی وہ آیت مکمل کر لیں۔ اور کچھ علماء نے یہ بتایا کہ اگر وہ ہر آیت پر وقف کرتا ہے، وقف یعنی رک جاتا ہے اور چند سیکنڈ کے بعد سانس بحال کر کے پھر دوسری آیت شروع کرتا ہے، تو اس درمیان بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے قول حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ قول اس بات پر ہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس بات پر کہی جا رہی ہے کہ انسان کا سننا بھی ہو جائے اور پڑھنا بھی ہو جائے، سننا اور پڑھنا دونوں ہو جائے، اس بات کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ زیادہ حدیث کے قریب نہیں جا رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام جب پیچھے پڑھتے تھے تو وہ آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، باقی جو قرات وہ کرے گا ہم پر واجب ہے اس کو سننا، اس کو بغور سننا وہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ قرآن میں کیا آیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، غور سے سنو۔ تو صحیح بات یہ ہے امام کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ کو سورہ فاتحہ نہیں مل سکی ہے اور امام دوسری سورت پڑھ رہا ہو پھر بھی آپ جلدی سے اس کو پڑھیں گے اور فوراً قرات سننے میں لگ جائیں گے، لیکن یہ جلدی سے پڑھیں گے، آپ اس میں دیر نہیں کریں گے تاکہ دوسرا واجب حکم نہ چھوٹ پائے۔ یہی صحیح ترین بات ہے، اور یہ کہتے ہیں جو ایسا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اسی کو کامیابی ملے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا واجب بھی پورا ہو جائے گا اور سننے والا واجب بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔